الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کچھ بہت ہی ضروری چیزوں پر بات کریں گے۔ جو تین موضوعات ہیں اس میں سے سب سے پہلے جو آج صبح جو عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دوسری جگہوں پر جو 19 کیسز لگی ہوئے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے یا کہ نہیں، اور ان میں جو سپرا صاحب ہے اس کا کیا کردار ہے، جو جج ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف ایک خوفناک تصادم ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں، یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب، اور یعنی کہ ایک طرف 8 ججز ہیں، دوسری طرف 7 ججز ہیں، ان کے درمیان کیا ہونے والا ہے، اور ان میں سے کچھ ججز کو ہٹانے کا کیا پروگرام ہے موجودہ حکومت کا، اس پر بات کریں گے۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پر جو عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو اب پہلے بات کرتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جو ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جب یہ سب کچھ ہوا پاکستان میں، تو وہ کہاں سے شروع ہوا؟ یعنی کہ عدالت میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان موجود تھے، اور عمران خان کو وہاں سے اغوا کیا گیا، یعنی اریسٹ نہیں کیا گیا، رینجر کے تھرو ان کو اغوا کیا گیا، اور کتنی بے عزتی کے ساتھ، یعنی جیسے ایک دہشت گرد کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے اسی طرح۔ تو وہاں پر موجود تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور بعد میں اس کا جو بیان آیا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ یہ کیسے اٹھایا گیا عمران خان کو، تو جب اس نے فیصلہ لکھا تو اس نے لکھا کہ یہ قانونی بات تھی، غلط اس میں کچھ نہیں تھا۔ یعنی کہ اس طرح ہراسمنٹ کرنا، اس طرح ایک سابق وزیر اعظم کو جو پاکستان کا ہر دل عزیز لیڈر ہے، اور 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس کے متعلق یہ ریمارکس دینا کہ یہ آئینی اور قانونی بات تھی اور یہ صحیح ہو گیا جو کچھ ہوا، یعنی عمران خان کے ساتھ جو بے عزتی کی گئی یہ اچھا ہوا۔ تو ادھر عمران خان نے جو آج اس نے پیش ہونا ہے، جو 4 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرے کیسز میں، یعنی 19 جو کل کیسز ہیں اس میں، تو یہاں پر عمران خان نے عدم اعتماد کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر۔ اور عامر فاروق کی بات پر جب ہم بات کریں گے کسی وقت، تو اس پر پورے ایک پروگرام کریں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کون ان کو لایا، اور اس کے کیا ریمارکس تھے جب کیس چل رہا تھا، اور اس وقت کیس کا جب فیصلہ آ رہا تھا، مریم نواز کا جو کیس چل رہا تھا، تو اس وقت میں نے اس سے 2 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، آپ لنکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق اس کو ہر طریقے سے یعنی کہ بری کریں گے، اور وہی کچھ ہوا۔ اور اس میں سے ایک دن چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ محترمہ یعنی مریم نواز صاحبہ، آپ پریشان زیادہ نہ ہویا کرے، یعنی اس نے گرین سگنل اس وقت دے دیا جب کیس چل رہا تھا کہ میں آپ کو یعنی بری کر کے رہوں گا۔ اور اس میں دوسرا جو اس کے ساتھ جج تھا، اس کا نام ہے جسٹس عامر فاروق، اس بینچ میں۔ تو یہ تو کل اس کی ہسٹری ہے اس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور یہ بدنصیبی ہے۔ اس سے پہلے جو چیف جسٹس چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے، وہ بھی اس خاندان کے پیرول پر، اور یہ بھی یہی تباہی پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس خاندان نے ہمارے اداروں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ یعنی وہ دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے تقسیم کر دیا، اور وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ چلا جائے چیف جسٹس موجودہ عمر عطا بندیال صاحب، یا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توازن برابر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 7 ہو جائے، یا 7 اور 8 ہمارے حق میں 8 ہو جائے، یعنی کہ جس طرح ابھی یہ ججز کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس میں ایک عجیب سی بات یہ بن رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے نامزد کر دیا 3 مہینے پہلے، یہ کبھی ہوا نہیں تھا۔ صرف اس وجہ سے نامزد کر دیا قاضی فائز عیسیٰ کو 3 مہینے پہلے کہ جو کچھ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو
کیسز سن رہے ہیں، اس میں سے بڑا کیس جو تھا وہ جس پر عمل نہیں ہوا اور اس پر کنٹیمپٹ ہو گیا حکومت کی طرف سے کہ 14 مئی کے انتخابات کی حکم عدولی ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کو بلایا گیا اور اس کی ریویو ابھی سن رہے ہیں، اور اس کے خلاف کیا فیصلہ آ سکتا ہے، 14 مئی کے خلاف کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اور یہ جو آرمی کورٹس پر ابھی کیس شروع ہے اس پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے ان قریب، یعنی ہفتے 2 ہفتے میں۔ تو انہوں نے اس سے پہلے یہ پروگرام بنا لیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان ججز کو فارغ کریں، اور آئندہ کی جو چیف جسٹسز بن رہے ہیں، یعنی کہ اعجاز الحسن صاحب بن رہے ہیں، منیب اختر صاحب بن رہے ہیں، یعنی اس گروپ کے، یعنی ابھی افسوس تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس گروپ کے، اس گروپ کا مطلب یہ کہ جو آئین و قانون کے ساتھ کڑی ہوئی ججز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں منیب اختر صاحب ہے، اعجاز الحسن صاحب ہے، اور سب سے لمبا جو چیف جسٹس ٹینیور ہوگا وہ عائشہ ملک صاحبہ کا ہوگا۔ تو ان تینوں کو، یا اور ایک اور ہے میں ابھی نام بھول رہا ہوں، اس کو یہ فارغ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جلدی کرنی اس لیے ہے اس وقت کہ کیونکہ یہ جو کیسز کا فیصلہ آنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی پیروں سے زمین نکل جائے، تو اس سے پہلے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب بھی ادھر ڈٹ گئے ہیں۔ تو اس نے کل ایک اشارہ بھی دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اشارہ کام کر جاتا ہے یا نہیں کر جاتا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو یہ ابھی ایک اور طریقہ کھیل رہے ہیں کہ وقار سیٹھ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، تو اس کو سینیارٹی کے لحاظ سے وہ کہتا تھا میرا حق بنتا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں، لیکن یہ سینیارٹی کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، جیسے انہوں نے عائشہ ملک کا اٹھا لیا ہے، جسٹس مظہر علی صاحب کا اٹھا لیا ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے ایلیویشن جب ہوتی ہے نا ہائی کورٹ میں، تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے صرف بار کونسل کی طرف کے ججز نہیں ہوتے کہ وہ یعنی سیاسی ججز، یعنی اس میں پوری کمیٹی ہوتی ہے، کمیشن ہوتا ہے، اس کے تھرو آتے ہیں، تو اس میں جج کے احساسات کو دیکھا جاتا ہے، جج کے ٹیمپرامنٹ کو دیکھا جاتا ہے، جج کے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کو اس میں جونیئر اور سینئر کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے ایکسکیوز می۔ تو اب انہوں نے یہ پروگرام بنا دیا ہے کہ ہم سینیارٹی کا مسئلہ اٹھائیں گے، اور اس پر یہ ابھی قومی اسمبلی میں ایک بل لانے والے ہیں، اور اس سے پہلے یعنی کہ یہ جتنے ججز ہیں ان کی جگہ نئے سینئر ججز یعنی ان کے اپنے ججز لائے جائے۔ تو وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی یہ ایک بھی مخالف جج کو برداشت نہیں کریں گے، نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں، اور اس وقت یہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی پیچھے بھی پڑ چکے ہیں امیر حسین بٹی، حالانکہ ابھی تک ان ججوں نے کچھ بھی یعنی کہ حق و سچ کا فیصلہ نہیں دیا، لیکن امید کی جا رہی ہے اس وقت۔ یعنی جیسے عمر عطا بندیال صاحب ہے اس وقت، تو ابھی تک تو اس کی طرف سے کوئی اس طرح دھماکہ خیز وہ نہیں آیا، ایکشن آیا نہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہو گیا، تو وہ اب ان کو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ 2 چیزیں رکھی ہے کہ کل جو آج عمران خان کی پیشی ہو رہی ہے، اس وقت رات کا ٹائم ہے ادھر، اور صبح آپ کے پاس ابھی 6 گھنٹے باقی ہے، اس کے بعد وہ کتنے بجے آج پیش ہوتے ہیں عمران خان صاحب، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طریقے سے اریسٹ بھی کر لیں عمران خان کو۔ اور عمران خان نے آلریڈی عامر فاروق پر تو عدم اعتماد کا اظہار ہوتا، اب اخلاقی فرض تو اس کا بنتا ہے، اور یہ ایک ہماری تاریخ بھی ابھی بن چکی ہے، جیسے آپ سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب شریف خاندان کسی پر اعتراض کرے تو وہ جج پہ اٹھ جاتا ہے اس بینچ سے۔ یعنی اس سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق یعنی اپنے اس منصب کا لحاظ رکھیں گے، ابھی تک تو اس نے نہیں رکھا، تو دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور اس وقت ایک جو دوسرا جج ہے جج سپرا صاحب، اس نے کس طرح جو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے جو ضمانت کا وہ تھا وہ کیس وہ خارج کر دیا، تو یہ کوئی اشارہ ہے، یہ کیونکہ اس کے سامنے بھی عمران خان کا آج کیس لگا ہوا ہے، اور یہ جج کہاں سے آیا، کیسے انڈکٹ ہوا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے ضمانت
جو درخواست ہے اس کو خارج کرے۔ تو یہاں پر یہ جو شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان آج اریسٹ ہو جائے، یعنی کہ جو قصد کیا گیا ہے، خواہ وہ نیوٹرل کی طرف سے ہو، عدلیہ میں ان کے زر خرید ججز کی وجہ سے ہو، جیسے کہ وہ دیکھیں جج زیبا چودھری کے متعلق، اب زیبا چودھری کے نے جو کچھ کیا تھا وہ دنیا کے سامنے تھا، وہ شہباز گل کے متعلق کہ ایک آدمی کو جوڈیشل کیا گیا اور اس جوڈیشل کرنے کے فوراً بعد جج شہباز چودھری نے اس کا ریمانڈ دے دیا، جو کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے، تو وہ بھی ہو گیا تھا اس وقت۔ تو پھر اس کے بعد جب عمران خان نے اس کے خلاف یہ بیان دیا کہ جب ہم آئیں گے تو آئین و قانون کے حساب سے آپ کے ساتھ آپ سے پوچھیں گے، یعنی کوئی دھمکی نہیں دی تھی، آئین و قانون کا لفظ استعمال کیا، تو آج تک وہ کیس چل رہا ہے عمران خان پر، جج زیبا چودھری جو صاحبہ ہے اس کی۔ تو یہ سب کچھ میں اس لیے اب اسی کا ایک جج جو بصرہ صاحب ہے، تو اب اس کے تانے بانے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ عمران خان کے خلاف، افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ججز سیاسی ہے، یہ کوئی آئینی ججز نہیں ہیں، اور یہ ریت کس نے ڈالی ہے پاکستان کی عدلیہ میں؟ نواز خاندان نے، اور اس کے بعد یعنی وہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں سندھ کے حد تک کہ زرداری صاحب کی ریت، لیکن وہ تو صرف سندھ ہائی کورٹ تک ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے تو پوری کے پورے نظام کو ملیامیٹ کر دیا ہے، یعنی کہ جہاں بھی چیف لگائیں گے اپنا لگائیں گے، خواہ وہ طاقتوروں میں لگائیں گے، خواہ وہ عدلیہ میں لگائیں گے، خواہ وہ بیوروکریسی میں لگائیں گے، جہاں بھی یہ اپنے لوگ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہے، لیکن وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کسی کے اپنے نہیں ہوتے، وہ اپنے ادارے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جو حالات ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف نے 4 آرمی چیف بنائے ہیں یا 5، تو ایسا تو ہوا نہیں ہے، کسی نے ان کی بات نہیں سنی، لیکن موجودہ حالات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت مایوس کن ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہوش کے ناخن لیے جائے، ورنہ پاکستان تباہی کی طرف دھکیلا جائے گا۔ دیکھیے ہوتا کچھ ہے، انسان سوچتا کچھ ہے، یعنی کہ ابھی تک یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے نا بیک فٹ پر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان 9 مئی کو بھی اس نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ توڑ پھوڑ کرے، اور اس میں توڑ پھوڑ کرنے والے کون تھے وہ بھی ابھی ظاہر ہو گیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے۔ لیکن اب کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر آدمی نے اپنے گھر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا ہے اور حلف لے رہے ہیں، اور یہ جو حلف ہے یہ معمولی بات اس کو مت سمجھیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ناجائز اریسٹ کرنے کسی کے پیچھے جائے گا تو وہ لوگ مقابلہ کریں گے، اور یہ مقابلہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں ہوگا۔ تو اس ملک کو غرق کرنے کے لیے جو تدبیریں ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ لوگ اس میں کامیاب نہ ہو، اور یہ اپنی طرف سے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، انسان کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اس شخص کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے اور بہت بڑی عزت سے بھی رکھا ہوا ہے، یعنی کہ میرا مطلب ہے عمران خان سے۔ تو آئندہ بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ شخص محفوظ بھی رہے گا اور عزت کے ساتھ بھی رہے گا، اور جو کچھ ہوا ہے جو اس سے پہلے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اب کالے کوٹ کی بات کرتے ہیں، تو کالا کوٹ تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں 90%۔ تو یہ اس ملک میں جو فسادات شروع ہونے والے ہیں اس میں صرف عوام نہیں ہوں گے، عوام اگر تھوڑے سے سوئی ہوئے ہیں پنجاب میں وہ بھی جلد جاگنے والے ہیں، لیکن یہ جو وکلاء برادری ہے جس کو کالا کوٹ کہا جاتا ہے، وہ تو اس طرح کبھی کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ جو ان کا پروگرام ہے سپریم کورٹ کو ملیامیٹ کرنا، اس میں یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ وکلاء سپریم کورٹ کی بھی بازو بنے ہیں اور یہ وکلاء عمران خان کی بھی بازو ہیں اس وقت۔ تو یہ سوچنا کہ ہم آسانی کے ساتھ عمران خان کو سائڈ پہ کر دیں گے اور آپ اس ملک پر یعنی جیسے عذاب اس وقت اس امپورٹڈ شکل میں نازل ہے تو اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اور آئندہ کا الیکشن بھی اپنی مرضی سے کرائیں گے اور عمران خان کو سائڈ پہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو سوچتے ہیں اور یہ ان کا ارادہ بھی ہے اور مکمل، یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کیا بیان دے رہا ہے
کہ جب بھی سپریم کورٹ میں ہماری اکثریت یعنی ایک دو ججز جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے باقی ججز کے ساتھ، یعنی کہ جو حق و سچ کے ساتھ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جب ایسے حالات ہو تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں اٹھتی ہیں اور عوام کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ عوام اس چیز کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں، کہاں تک صبر کر رہے ہیں، کہاں تک سوچتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عوام پر کہ عوام اس کی ریئیکشن میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ صرف آزادی لینے کی بات نہیں ہے، ہمارے اداروں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اور یہ اس وقت ٹھیک ہوں گے خواہ وہ ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہے، یعنی پوری جوڈیشری، یا ہمارا بیوروکریسی کا جو گندا نظام ہے، یا ہمارے دوسرے ادارے ہیں جو تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس شخص کو یعنی عمران خان کو 2/3 میجارٹی دینی ہوگی، خواہ وہ نااہل بھی ہو جائے۔ طریقے اس کے موجود ہے، اگر نواز شریف اور زرداری صاحب اہل ہو سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے حکمران، یعنی اس وقت ہمارا جو عملی طور پر وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہے، اور ابھی وہ انشاءاللہ جو جب جسٹس فائز عیسیٰ آئے گا تو اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور وہ دھل بھی جائے گا، اس کے یعنی جو چینٹے اس پر پڑی ہوئے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے، لیکن عوام کے سامنے نہیں۔ یعنی لیکن میں یہاں صرف آخر میں اتنی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عدلیہ کو، چیف جسٹس آنے والے جو نامزد اس وقت نامزد جو چیف جسٹس ہے یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے شر سے پاکستان کو اور پاکستانی عدلیہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ بہت ہی بڑی بات میں کر رہا ہوں اس وقت، لیکن حالات اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آزاد منش ججز ہیں اور ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تو دیکھ لیجئے یعنی کہ ملٹری کورٹ پر بھی یہ اس بینچ سے اٹھ گئے۔ تو ان کا یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جمہوری قسم کے نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے، ہم ملٹری کورٹ کے خلاف۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بغض عمران میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تاریخ میں رقم ہو رہا ہے۔ جب میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ میں رقم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اب جو چیف جسٹس صاحب نے جو دوسرا ایک کیس ابھی اٹھانا ہے وہ ہے کوریٹیو ریویو، جو چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، اس پر بھی ابھی کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ عوام کے خواہشات کے مطابق وہ فیصلہ بھی جلدی آئے۔ اور اس وقت جو عدلیہ کے خلاف جو پروگرام بن رہا ہے، تو اس نے وکلاء برادری نے اور عوام نے اس کو روکنا ہے انشاءاللہ، یعنی 7 بمقابلہ 8 ججز۔ اور یہ ایلیویشن کیسی ہوگی، دوبارہ یہ کن کن ججز کو لے کے آئیں گے، اور جسٹس عامر فاروق کو یہ کیسے لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں، اس کے بعد 1-2 اور ججز کو کیسے لے کے جائیں گے، جیسے اطہر من اللہ صاحب کو لے کے گئے تھے۔ اور یہ ہمارے چودھری افتخار صاحب کا تحفہ ہے اس قوم کے لیے، اس کے بڑے بڑے تحائف ہیں، لیکن اس میں سے یہ 2 بڑے تحفے تھے، اطہر من اللہ صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ یعنی کہ اس نظام کو تباہ اور برباد کرنے میں ان دونوں شخصیات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے کہ ملک آگے بڑھے، یعنی انتخابات کا جو 14 مئی کا جو ڈیڈ لائن تھا، اس میں ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، اطہر من اللہ نے، دوسرے ججز نے، جو اس بینچ سے اٹھ گئے اور پھر بنا لیا مقدمہ یہ کہ یہ تو بس 3 اور 4 کا فیصلہ ہے، حالانکہ وہ 3 اور 2 کا فیصلہ تھا، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا۔ اب میں جو دیکھ رہا ہوں تو اس پر ہوگا، اور یہ کوریٹیو ریویو جو ہے اس پر بھی فیصلہ آئے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ دن کہ پاکستان بدلے گا، اور پاکستان زندہ باد اور عمران خان پائندہ آباد۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔